بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ آج میں اپنی ویڈیو کا جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ایمان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، کہ ایمان اصل میں ہے کیا۔ ایمان اگر ہم اصل میں اس کا روٹ پہ جائیں تو یہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ کے اندر عشق نبی نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، اور جو محبوب ہے اللہ کا ہے وہی آپ کا محبوب نہ ہو تو آپ کا ایمان کہاں رہ جائے گا۔ ایمان کا اصل نصب العین جو وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے بغیر آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈینمارک اور بہت سی جگہوں پر جو ناموس رسالت کے اوپر کارٹون بنے اور سب کچھ کرے، آپ نے دیکھا وہاں پہ کیا ہوا۔ اچھا، جتنے وہاں پہ کارٹون اور یہ سب کچھ ہوئے تو اتنی تیزی سے ویسٹرن اور یورپ میں اسلام اتنا پھل پھول رہا ہے، اتنی تیزی سے اسلام جو ہے لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں بھی پتا وہ اس بات پر متوجہ ہوئے کہ یار ایسا کیا وہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس والے معاملے میں جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتے اور سب اڑ جاتا ہے۔ تو یہ شخصیت ہے کون ایسی کہ جس کے بارے میں جیسا بھی مسلمان ہے، جس درجے کا بھی مسلمان ہے، لیکن جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس کا ایمانی جذبہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ایسی شخصیت ہے کون جو جس کے یہ ذرہ برابر بھی بے ادبی یا گستاخی برداشت نہیں کر رہے مسلمان، تو وہ ان کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج حسنہ کو جو پڑھتا ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے غیر مسلم، تو وہ کہتے ہیں یار ان سے اچھا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان سے اچھا ان سے زیادہ محبت کرنے والے انسانیت جو اصل سکھائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو ان سے اچھا ان سے بہترین انسان تو ہم نے نہ کبھی سنا نہ دیکھا۔ ایمان کا اصل جزو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنائی ہے۔ کہ جہاں یہ سب کچھ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے کہ محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو یہ کچھ بھی نہ بناتا۔ تو آپ لوگ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے یا آپ ایماندار ہیں یا ایمان والے ہیں تو آپ اس کو کیسے پرکھیں گے کہ ہاں یار کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں۔ اپنے اندر اس چیز کی شمع بلند کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق نبی عطا فرمائے۔ یہ عشق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خاص دلوں پر ہی اتارتا ہے اور یہ مانگنے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دولت سے نوازے، کیونکہ یہ اس سے بڑی برکت کوئی اور دولت ہے نہیں۔ یہ کہ ہماری قبر میں چراغ کا کام کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری شفاعت فرمائیں گے اللہ کے حضور۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے اور سچا ایمان والا بنائے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو ہر چیز بیکار ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں ایتھسٹ بہت ہو رہے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں بھی بہت ایتھسٹ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، صرف ہم نے بظاہر کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ہمارا ایمان وہ ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی کو آپ پیسے دو تو وہ واپس نہیں کرے گا آپ کو، کیونکہ اس کے اندر اتنی ڈر اور خوف ہو یار اللہ تعالیٰ کیا ایمان ہو کہ یار میں اس بندے کے پیسے لے رہا ہوں، ایسے میں نے کوئی کمٹمنٹ کری ہے تو میں اس کمٹمنٹ کو پورا کروں۔ یہی تو ایمان دکھتا ہے یہاں پہ لوگوں کا، یار یہ کمٹمنٹ کو پوری کر رہے نہیں کر رہے۔ جو شخص اللہ سے کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہا وہ آپ سے کیا کرے گا کمٹمنٹ پوری۔ تو سب سے پہلے اللہ کریم سے کمٹمنٹ پوری کریں، اور اللہ کریم سے کمٹمنٹ پوری یہ ہے واطیع اللہ واطیع الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے وہ حدیث ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زبان سے فرماتے تھے کہ اللہ بول رہا ہے تو حدیث قدسی ہوا۔ تو زبان ایک ہی تھی اور کلام دو تھے، آپ بھی اسی زبان سے بول رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کریم بھی اسی زبان سے بول رہا تھا۔ ہم جو اللہ پر ایمان لائے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو اللہ پر ایمان لائے وہ آپ کے کہنے پر ہی لائے۔ تو پہلے ایمان لانا کس پر صحابیوں نے کرا؟ صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہوا تو اللہ پر ایمان لائے، کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اللہ ہے تو ہم نے یقین کر لیا کہ اللہ ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ کیا شخصیت ہیں اور کیا وہ ہیں، اور ان کے ادب و آداب کا انتہائی لحاظ رکھیے
کہ کوئی اس میں ذرہ برابر بھی ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہ ہے. ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے وہ اللہ کا پروٹوکول ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ ایک حد ہے, اس حد کو پار نہیں کرنا ہے آپ نے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا تو آپ کو بہت ہی دھیمے انداز میں اور بہت ہی سمجھ سمجھ کر بولنا ہے, کیونکہ ادھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروٹوکول دیا ہوا ہے وہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اگر آپ نے آپ سے ذرہ برابر بھی کوئی بے ادبی گستاخی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے وہ نور نکال دے گا, چہرے پہ سے وہ رونق ختم کر دے گا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا نور اور اپنے محبوب کے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ہمارے اندر ایمان کی شمع کو روشن کرے. ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, سب خالی ہے. یہ دنیا چند دن کی مہمان ہے, آج کا نہیں پتا, کل کا نہیں پتا, اگلی سانس کا نہیں پتا کہ کب تک زندہ ہے کب تک نہیں ہے. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد فرماؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہی ہے. ہم بظاہر تو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ زبان کی نوک سے کہہ رہے ہوتے ہیں. دل ہمارے خالی ہوتے ہیں, نہ اس میں ذکر ہوتا ہے نہ اس میں فکر ہوتی ہے. ذکر تو ہوتا ہے لیکن فکر نہیں ہوتی. تو فکر پیدا کریں اور اپنے آپ کو یکسو ہو کر, جب اللہ اس کے رسول کو پکاریں تو یکسو ہو کر پکاریں. اللہ تعالیٰ تو جب پکاریں تو سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر, تمام چیزوں سے ذہن ہٹا کر اللہ کو پکاریں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہماری سنتا ہے. اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ذکر کریں, فکر کریں, اور زبان کی نوک سے نہیں کریں, دل سے کریں. جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو آپ کا فل مائنڈ اللہ تعالیٰ پر ہی ہو, فل فوکس اللہ تعالیٰ پر ہی ہو, اور کسی جگہ آپ کا مائنڈ نہیں جانا چاہیے. صحیح ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.